بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سنو اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ہمیشہ متقی رہے۔ ابھی تک ولی کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور ولایت کے معنی پر اور اس پر حضرات محدثین کرام نے کیا بیان کیا ہے وہ میں نے عرض کیا ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہ ولی کے مصداق کون سے افراد ہیں اور ان کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ارشاد فرمایا۔ جس چیز کا ثبوت اللہ کے پاک کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مل جائے اس کا انکار کفر ہے۔ جس کا ثبوت اللہ کا قرآن دے دیں، نبی کا فرمان دے دیں، اس کا انکار کر دینا صرف ہر دھرمی کی وجہ سے، صرف بغض کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، یا پھر بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس مقام تک وہ خود نہیں پہنچ سکتے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے کچھ پیرائے ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، کچھ اصول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے خود بنائے ہیں۔ آپ ان کا پورا کریں، آپ بن جائیں۔ مثلا پہلی حدیث پاک امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری المتوفیٰ 310 ہجری، یہ 1447 چل رہی ہے، یعنی 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے یہ ہستی لکھتے ہیں۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ سے سوال ہوا اولیاء اللہ کون؟ کہتے جی حضور کے زمانے میں دکھائیں، صدیق اکبر کے زمانے میں دکھائیں، فاروق اعظم کے۔ ہم ڈائریکٹ حضور سے ہی سوال کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تو ان کو دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ کے ولی کی نشانی ہے، جب تو انہیں دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے۔ اکثر ایسی شخصیات ہوتی ہیں، یہ جامع البیان کے اندر 13,725 نمبر پر روایت موجود ہے۔ اکثر ایسی شخصیات ہوتی ہیں جن کو دیکھتے ہی منہ سے بلا اختیار سبحان اللہ نکل جاتا ہے، بلا اختیار منہ کے۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی وہ ہے جس کو تو دیکھے تجھے اللہ یاد آ جائے۔ ماشاءاللہ نکلا ہے، سبحان اللہ نکلا ہے، اللہ اکبر نکلا ہے۔ جب ایسی شخصیت آپ کے سامنے آ جائے تو پھر اس سے اپنے لیے دعا لازمی کرواؤ، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ نشانی میں نے بیان نہیں کی، یہ صدر کائنات فخر موجودات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ نشانی ارشاد فرمائی۔ دوسری ہے جی سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بعض بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے جی، ان کی تحسین کریں گے۔ نہ وہ نبی ہیں نہ وہ شہید ہیں، لیکن جب یہ دونوں دیکھیں گے یہ بھی ان کی تحسین کریں گے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ، واہ واہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں خبر نہیں دے دیتے وہ کون لوگ ہیں؟
آپ ارشاد فرما دیں، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے محض اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، محبت بھی اللہ رسول کے لیے، نفرتیں بھی اللہ رسول کے لیے۔ ہم کسی سے نفرت کریں تب بھی وجہ اللہ رسول ہے، کسی سے محبت کریں تب بھی وجہ اللہ رسول۔ پھر ارشاد فرمایا حالانکہ وہ لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور بے شک وہ نور پر فائز ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں خوف نہیں ہوگا، جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں غم نہیں ہوگا۔ پھر میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو اب اللہ کے پاک کلام نے اور حضور کے فرمان نے خود واضح کیا نا جی۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، یہ شعب الایمان کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس چیز سے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اللہ کا قرب سب سے زیادہ آپ کو کب ملے گا؟ جب آپ فرائض عبادات کے اوپر پابندی کریں گے، یہ اللہ کے قرب کی اچھا۔ اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرائض کے بعد نوافل۔ یہ دو عبادات ہیں جو اللہ کو راضی کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایسے بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں جو بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے فرائض عبادات پر پابندی کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، اور میں جس کام کو بھی کرنے والا ہوں کسی کام میں اتنا تردد یا اتنی تاخیر نہیں کرتا جتنا تردد یا جتنی تاخیر میں بندہ مومن کی روح قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اس کو رنجیدہ کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر 6502 نمبر پر، حلیۃ الاولیاء کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن کبریٰ شریف کے اندر، امام بہقی نے، مشکوٰۃ شریف نے، صاحب کنز العمال نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اب اگر کوئی بندہ مطلقاً ولایت کا انکار کر دے اسے بڑا جاہل اور کافر کون ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نشانیاں، یہ جو نشانیاں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی ہیں، ان نشانیوں کے اشخاص کو تلاش کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ جب 2 نمبری کی بھرمار ہو جائے، یہ اس بات کی نشانی ہے کوئی نہ کوئی اصل چیز تو تھی نا۔ اب 2 نمبر دودھ بکتا ہے
تو کس بیس پہ بکتا ہے؟ اصل موجود ہے، اصل دودھ ہے تو 2 نمبر بک رہا ہے۔ ہمیشہ اصل کم تعداد میں میسر ہوتا ہے اور 2 نمبری بھرمار ہوتی ہے۔ اب منو کے من جب یہ چھاپا مارتے ہیں تو 2 نمبر دودھ پکڑ کے بہا دیتے ہیں، نالیوں میں بہا دیتے ہیں، دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، لیکن اصل تو موجود ہے۔ اب جن لوگوں کو اصل دودھ کی پہچان ہے وہ اس مقام سے جا کے لے آتے ہیں، جن کو ان کی پہچان ہے وہ اس مقام پہ جاتے ہیں اور وہاں سے دودھ لے کے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جن کو باڑوں کا پتہ ہے، جہاں پر بھینسیں گائے موجود ہوتی ہیں وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ان سے دودھ لے کے آ جاتے ہیں، اصل منبع مرکز تک چلے جاتے ہیں۔ جن کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں چھڈو جی ہون تے دودھ کتنے رہے، ہون تے دودھ ملتا ہی نہیں، صرف اپنی آلکس کی بنا پر۔ بھئی اگر آپ نے تلاش نہیں کیا، یا آپ کو اتنی جستجو نہیں تھی، یا آپ کی تڑپ اتنی نہیں تھی کہ آپ ان تک پہنچ پاتے، ورنہ آج یہ ہمارے ایریے کے قریب تو آپ کو مل جائے گا۔ میرے ایک دوست تھے، وہ بند روڈ پہ ان کو پتا تھا کہ ایک باڑہ ہے، وہ صبح فجر کی اذانوں کے بعد دودھ نکالتے ہیں۔ وہ اذانوں سے پہلے تہجد کے وقت اٹھ کر ان کے باڑے میں چلے جاتے تھے، اپنے سامنے دودھ نکلواتے تھے اور لے آتے تھے۔ اس کو تڑپ تھی، اس کو طلب تھی، اور طلب بھی سچی تھی۔ وہ اذانوں کے ٹائم، اذان فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ کر وہ جا رہا ہے اور اذانوں کے بعد دودھ نکل رہا ہے، وہاں سے نکلوا کے لا رہا ہے۔ بھئی اس کی طلب سچی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ جن کی طلب تڑپ سچی ہوتی ہے اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ جو صرف گھر بیٹھ کے دعوے کرنے والے تو ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے، تلاش تو کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ میں آپ کو تفصیل سے کل عرض کروں گا کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ، اور یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور روایت بھی ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے، موضوع بھی نہیں۔ اب اس کی توجیحات جو بیان کی ہیں وہ انشاءاللہ میں زندگی رہی تو میں آپ کو کل عرض کروں گا۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں، اولیاء اللہ کا انکار کرنا، ان کی کرامات کا انکار کرنا، سب سے پہلے قرآن کا انکار کرنا، سب سے پہلے قرآن کا انکار۔ ولی بھی موجود ہیں، ان کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ قرآن پاک کے اندر حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر ہے، سلیمان علیہ السلام کے ایک درباری کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھئی کون ہے تم میں سے جو بلقیس کا تخت، بلکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ ایک جن اٹھا اور اس نے کہا حضرت آپ مجھے حکم فرمائیں تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا۔ فرمایا نہیں، بہت دیر ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت آپ اگر مجھے حکم فرمائیں، اللہ نے مجھے کتاب کا علم عطا فرمایا ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں۔ آج سن 2025 کے اختتامی مہینے کے اندر بھی ایک چیز جو پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر دوسری چیز منتقل کر، دوسری جگہ پر منتقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، ٹیلی پورٹیشن آج بھی ممکن نہیں ہوئی۔ اور یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے صدیوں نہیں، ہزاروں سال پہلے یہ ممکن ہو چکا ہے، اور ہم نے جن کو کتاب کا علم دیا تھا اور وہ لوگ ایسا عمل کر چکے ہیں، وہ ٹیلی پورٹیشن کر چکے ہیں، وہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کی کاپی نہیں لائے، نہ وہ بے عینی ہی پورا تخت اٹھا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ اور یہ کوئی افسانوی یا تصوراتی بات نہیں، یہ اللہ کے پاک کلام کے الفاظ ہیں
جو اللہ بیان کرتا ہے. فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک، میں لے کے آتا ہوں جناب آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا، پھر جب انہوں نے دیکھا وہ تو سامنے پڑا ہوا تھا. قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. یہ انہوں نے اس لیے کہا تھا ھذا من فضل ربی، کتنا میرے رب کا فضل ہے کہ میری جو مجلس ہے اس میں بیٹھنے والے ایسے ایسے باکمال لوگ بھی موجود ہیں. اب جو ہے ولایت کا لبادہ اوڑھ کر جو مکار اور چور اور جو دھوکے باز آئے ہیں، حضرت ہم نے ان کو پہچاننا ہے، نہ کہ ہم اللہ کے ولیوں کا انکار کر دیں. ہم ان کو پہچانیں کہ وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کے بارے میں اتنا بڑا بیان میرے مالک نے دیا کہ میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے پیر بن جاتا ہوں. یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب.